سلطان صلاح الدین ایوبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھوں پامال ہو چکا تھا، جب مسجد اقصیٰ کی فضاؤں میں اذان کی جگہ گھنٹیوں کی آوازیں گونجتی تھیں، جب امت مسلمہ خواب غفلت میں گم تھی، تب ایک مرد مومن اٹھا۔ وہ نہ بادشاہ تھا نہ شہزادہ، مگر اس کی نگاہوں میں درد امت کی چنگاری تھی۔ وہ میدان جنگ میں فاتح تھا، مگر دل میں تقویٰ اور عاجزی کا پیکر۔ وہ سلطان تھا، جی ہاں، سلطان صلاح الدین ایوبی، ایک ایسا نام جس نے تاریخ کے صفحے پر محبت، شجاعت اور وفاداری کا ایسا نقش چھوڑا جو کبھی مٹایا نہیں جا سکا۔ آج ہم اسی مرد مجاہد کی زندگی کی جھلک دکھائیں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانے کے لیے صرف ہتھیار نہیں، ایمان اور اخلاص بھی چاہیے۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی 1137 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا شیر کوہ اس وقت کے معروف سپاہی اور دانشور تھے۔ صلاح الدین نے بچپن ہی سے علم، دین اور اخلاق کی تربیت پائی۔ ان کی شخصیت میں عاجزی، پرہیزگاری اور امت کا درد جھلکتا تھا۔ وہ صرف ایک سپاہی نہیں، ایک سچا مسلمان، متقی انسان اور امت کا محافظ بننے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ انہیں قرآن، حدیث، فقہ اور جنگی فنون میں مہارت حاصل تھی۔ ایک عالم دین نے ان کے بارے میں کہا، میں نے ایسا حکمران نہیں دیکھا جو جنگ میں شیر اور اللہ کے سامنے سجدے میں فقیر ہو۔ ناظرین، صلاح الدین کے جوان ہونے سے پہلے عالم اسلام کی حالت انتہائی افسوسناک تھی۔ سیاسی انتشار، فرقہ واریت اور داخلی کمزوریاں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ اندلس میں مسلمان سلطنتیں آپس میں برسر پیکار تھیں۔ بغداد میں خلافت کمزور ہو چکی تھی اور اقتدار محض رسمی رہ گیا تھا۔ فلسطین میں صلیبی فوجیں مضبوط قلعے تعمیر کر چکی تھیں اور مسجد اقصیٰ ان کے جوتوں تلے روندھی جا رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ کی غیرت سو چکی تھی۔ مسجد اقصیٰ میں عیسائیوں کی عبادت گاہیں بن چکی تھیں، اذان کی آوازیں بند ہو چکی تھیں اور قبلہ اول آنکھوں کے سامنے قید تھا۔ لوگ بے بس تھے، حکمران غافل تھے اور دلوں سے غیرت رخصت ہو چکی تھی۔ ایسے میں کسی کو یقین نہ تھا کہ یہ مقام پھر کبھی آزاد ہوگا، مگر اللہ نے ایک ایسا عظیم منصوبہ تیار کر رکھا تھا، اور اس منصوبے کا مرکز تھا صلاح الدین ایوبی، ایسا مرد مومن جو دنیا کی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اٹھے گا، جو تاج و تخت کی نہیں، مسجد اقصیٰ کی فکر کرے گا، اور جس کی قیادت میں امت ایک بار پھر سر اٹھائے گی۔ ناظرین، نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین نے نہایت حکمت اور بصیرت کے ساتھ اقتدار سنبھالا، اور اسے صرف حکومت کی کرسی نہیں بلکہ امت کی امانت سمجھا۔ انہوں نے شام، مصر، حجاز، یمن اور شمالی افریقہ کے متعدد علاقوں کو ایک جھنڈے تلے متحد کیا۔ یہ اتحاد صرف سیاسی نہیں تھا بلکہ روحانی اور فکری طور پر بھی تھا۔ صلاح الدین نے فوجی تربیت کے ساتھ ساتھ دینی اور اخلاقی اصلاحات بھی کی، مساجد کو آباد کیا، علماء کو عزت دی، عوام کے مسائل سنے اور فوری انصاف دیا، تعلیم کو فروغ دیا، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کی۔ میدان جنگ میں وہ ہمیشہ صف اول میں ہوتے، اپنے سپاہیوں کو صرف حکم نہیں دیتے بلکہ ان کے ساتھ لڑتے۔ ان کی شجاعت اور رحم دلی کا عالم یہ تھا کہ دشمن بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ ان کی شب زندہ داری، سادگی اور دعاؤں سے ان کے مخالف بھی حیران رہ جاتے۔ وہ اپنی ہر فتح کو اللہ کا انعام سمجھتے، نہ کہ اپنی طاقت کا نتیجہ۔ یہی وہ صفات تھیں جنہوں نے انہیں صرف ایک فاتح نہیں بلکہ دلوں کا سلطان بنا دیا۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس کا خواب صلاح الدین برسوں سے دیکھ رہے تھے۔ 1187 عیسوی میں جنگ حطین لڑی گئی۔ یہ جنگ صلیبیوں کے غرور کو پاش پاش کر دینے والی جنگ تھی۔ صلاح الدین نے ایسی حکمت عملی بنائی کہ صلیبی فوجیں شدید پیاس اور تھکن کا شکار ہو گئیں۔
جنگ کے دوران انہوں نے دشمن کے ساتھ اخلاق اور شرافت کا مظاہرہ کیا، زخمی قیدیوں کا علاج کروایا، عورتوں اور بچوں کو تحفظ دیا، اور اکتوبر 1187 کو بیت المقدس فتح ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس پر آسمان بھی خوشی سے جھوم اٹھا، زمین نے سکون کا سانس لیا اور مسجد اقصیٰ نے دوبارہ اذان کی آواز سنی۔ صلاح الدین نے کسی سے انتقام نہ لیا، بلکہ عیسائیوں کو پرامن طریقے سے شہر چھوڑنے کی اجازت دی۔ ایک مغربی مورخ لکھتا ہے، جب یورپ نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو خون کی ندیاں بہا دی، مگر جب صلاح الدین نے فتح کی تو معافی اور رحم بانٹا۔ یہی وہ کردار تھا جو صلاح الدین کو عظیم بناتا ہے۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی 1193 عیسوی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے مرنے کے بعد جب ان کی جائیداد گنی گئی تو نہ کوئی محل، نہ خزانہ، نہ سونا چاندی، بس کچھ دینار، ایک تلوار اور چند کپڑے۔ انہوں نے دنیا میں کوئی خزانہ نہیں چھوڑا، مگر دلوں میں ایمان، غیرت اور حوصلے کی چنگاری چھوڑ دی۔ ان کی قبر دمشق میں ہے، مگر ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ آج کی امت کے لیے صلاح الدین ایوبی ایک مثال ہیں۔ اگر نیت خالص ہو، اگر دل میں امت کا درد ہو، اگر قیادت ایمان پر ہو، تو اللہ مسجد اقصیٰ بھی واپس دیتا ہے، عزت بھی اور تاریخ میں مقام بھی۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی وہی جذبہ، وہی اخلاص عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اقصیٰ کے محافظ بن سکیں۔ ناظرین، اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ داستان آپ کے دل کو لگی ہو تو ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں، کیا آج بھی ہم اپنی تاریخ کو زندہ کر سکتے ہیں؟ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسجد اقصیٰ کی آزادی کے بعد کے دور پر، اور جانیں گے کہ آج کی نسل پر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ قلم نامہ آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو اقصیٰ کے محافظ جدید دور کی جدوجہد آپ تک فوراً پہنچے۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ صلاح الدین کا پیغام ہر دل تک پہنچے، اور جاتے جاتے ایک دعا، یا اللہ ہمیں بھی اقصیٰ کے محافظوں میں شامل فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم۔